حالیہ دنوں میں پاکستان میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو خواتین کو لباس کے حوالے سے اہتمام کرنے کی تلقین ان کی طرف سے کی گئی ہے، اس پر بڑی لیدے ہمارے یہاں کی جا رہی ہے۔ یقیناً دین کا علم رکھنے والے اور اللہ رب العالمین کی شریعت کے احکامات سے واقف لوگ تو اس بات کی تائید کریں گے کہ سطر اور حجاب کے احکامات کا لحاظ رکھا جائے، لیکن کیا کہے کہ ہمارے ہر معاملے کو بس خالص جو ہمارا نقطہ نظر سیاست کا ہے اسی کی نظر کر دیا جاتا ہے اور توبوں کا ایک رخ ہے جو کر دیا گیا۔ ہم اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ کے شروع میں ذکر آتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے بات کہی ہے کہ خواتین کو اپنے لباس کو بہتر انداز سے اختیار کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، تو ہم ایک بات اور آگے بھی بڑھا دیں کہ ہمارا دین مردوں کے لیے بھی سطر کے احکامات بیان کرتا ہے اور خواتین کے لیے بھی سطر اور حجاب کے احکامات بیان کرتا ہے۔ ہمارا دین مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں ہمارے ملک کے، ان کے پاس تو اختیار موجود ہے، ریاستی بہت سارے ادارے، انہوں نے ہی میڈیا کے بہت سے اداروں کو چینلز کو اجازت دے رکھی ہے کہ جو چاہو سو دکھا دو، جس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں، وہ بات میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو اہلیہ محترمہ خاتون اول ہیں، ماشاء اللہ جو ان کا لباس ہے، کیا اچھا ہو کہ اس لباس کو پاکستان کی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ترویج دینے کی کوشش کی جائے۔ ہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی بیٹے ہیں، ہم یہی گزارش کرنا چاہیں گے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر، اس کی طرف توجہ کا معاملہ رہنا چاہیے۔ ہمارے میڈیا کے وہ حضرات جو سیٹلائٹ چینلز پر ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ بھی پریزنٹ نہیں کر رہے، بہت بڑی توجہ کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو فحاشی کو، عریانی کو، بے پردگی کو، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کو، فلموں کو، ڈراموں کو، ناچ گانوں کو ترویج دی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ لوگوں کے جذبات تو بھڑکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور جذبات کے بھڑکنے کے نتیجے میں اور اگر نکاح کا پاکیزہ بندھن کسی نے فراموش کر رکھا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زنا کے دروازے کھلتے ہیں، پھر بچیوں کے ساتھ ریپ کا معاملہ، بچوں کے ساتھ ریپ کا معاملہ، سینکڑوں کی تعداد میں وہ بچے کہ جن کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کی فلمیں بنائی گئیں، اسی ملک پاکستان میں ہوا۔ پھر وہ بہت سارے وڈیر اور جاگیردار بھی ہیں کہ کس طرح وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا بھی دھندا چل رہا ہوتا ہے اور بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز معاملات بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر ایک دینی درسگاہ کے صاحب کا جو معاملہ سامنے آیا، ہم اسے بھی کنڈیم کریں گے اور اعلیٰ وجہ البصیرت کنڈیم کریں گے، مگر یہ تو پورے ملک کے اندر معاملہ چل رہا ہے اور ہم یہ بات آواز بلند کرنا چاہیں گے کہ ہاں سزائیں دی جانی چاہیے۔ ایک ہمارے معاشرے کے اندر وہ طبقہ ہے کہ جس نے دینی شرعی سزاؤں کے بارے میں کیسے کیسے نازیبہ کلمات کہہ دیے، لیکن ذرا موقع تو مل جائے مساجد کی طرف توبوں کا رخ کرنا، مدرسوں کی طرف توبوں کا رخ کرنا، تو آج اس طبقے کی طرف سے سزاؤں کے نفاذ کی بات کی جا رہی۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے دین نے قصاص کا حکم دیا تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے، اللہ کے دین نے ڈاکوؤں کی سزائیں بیان کی، چوروں کی سزائیں بیان کی تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے، اللہ کے دین نے زانیوں کی سزائیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے۔ اللہ کا دین یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ سزاؤں کا علل اعلان نفاذ ہونا چاہیے۔ تو تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے، خوف خدا پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور تعدیب کی بھی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ آج اس حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن اس کو آسان بنانے کی بھی ضرورت ہے، پردے کے احکامات پر عمل درآمد کرنے اور کرانے کی بھی ضرورت ہے، تعلیم اور تربیت کی بھی ضرورت ہے، خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور پھر تعدیب کی بھی ضرورت ہے، سزاؤں کی نفاذ کی بھی ضرورت ہے، اور دین کے تقاضے اور منشا کے مطابق علل اعلان سزاؤں کے نفاذ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور لوگ یہ جنسی درندگی اور اس طرح کے گندے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں تاکہ عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے، گھرانے پاکیزہ بن سکیں، تب معاشرے پاکیزہ بن سکیں گے اور صحت مند بنیادوں پر استوار ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com